آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. جبریل امین نے آ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. وہاں جا کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کیا. قلب اطہر کو باقاعدہ سینہ اقدس سے اٹھا کر باہر تست میں ایک خوبصورت پاکیزہ تھال میں رکھا اور آب زمزم کے ساتھ قلب اطہر کو پہلے سے ہی پاک ہونے کے باوجود نور علی نور کرنے کے لیے غسل دیا. یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے. آج 14ویں صدی کے اینڈ پہ یا 15ویں صدی کے سٹارٹ پہ آ کے سائنس اوکھی سوکھی رڑ کھڑ کے یہاں پہنچی ہے کہ دل کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے, سینہ چاک بھی کیا جا سکتا ہے, سینے میں سے دلوں کو باہر نکالا بھی جا سکتا ہے, انہیں دھویا بھی جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ ویڈیو بنا لینے والے لوگ شو بھی کرتے ہیں کہ قلب باہر پڑا ہوا ہے, بندہ مریض لیٹا ہوا ہے اور وہ قلب اس کا باہر دھڑک رہا ہے اور بندہ زندہ ہے. سونا تم بڑے لیٹ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کمالات آج سے 1450 سال پہلے کر کے دکھا دیے. یہ ہماری بخاری اور یہ ہماری مسلم یہ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لکھی گئی, یہ پہلے سے کتابیں موجود ہیں. یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک ہوا, ظاہری حیات کا کچھ نقصان نہیں ہوا. قلب اطہر سینہ مبارک سے باہر نکال لیا گیا, ظاہری حیات متاثر نہیں ہوئی. اور باہر قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا گیا, ظاہری حیات طیبہ متاثر نہیں ہوئی. پتہ چلتا ہے کہ اسلام بہت آگے ہے, سائنس بہت پیچھے. اسلام سائنس کا پابند نہیں ہے, سائنس اسلام کو فالو کر رہی ہے. اور ہم ہر کسی کی اوٹ پٹانگ تحقیق کو مانتے چلے جائیں اور کل یہ لوگ اپنی تحقیق سے رجوع کر لیں نہیں ہمیں غلطی لگی تھی. ایکچولی لیٹسٹ ریسرچ یوں آئی ہے. یہ جو لیٹسٹ ریسرچ کا جو پج لگاتے ہیں, داؤ لگاتے ہیں یا یہ دھوکہ خود کھا جاتے ہیں, ان کی ارلیسٹ ریسرچ اور ہوتی ہے, لیٹر ریسرچ اور ہوتی ہے, اور لیٹسٹ ریسرچ اور بھی اور ہوتی ہے. تو جناب علی جہاں ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی چیز ٹیلی نہیں کرے گی, ہم اسے آپ کی کسی فائنل پروف تک پہنچنے سے پہلے ہم اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے. اور تمہارا فائنل پروف بھی ہمیں کچھ اعتبار نہیں کہ کب تک دھوکے کھاتا رہے اور دنیا کو پھیرے دیتا رہے. ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, حدیث کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر آپ کو زیادہ مان ہے تو آپ کا یہ مان توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کا چاک کیا جانا اور قلب اطہر کا غسل دیا جانا کافی.